انڈیا کا وہ غلیظ ہوٹل جہاں یخنی پلاؤ میں انسانی گوشت استعمال ہوتا تھا۔ ہم جب اس ہوٹل کے خفیہ کمروں میں پہنچے، بدبو و تعفن کا ایسا بھبوکا اٹھا کہ ہمارے دماغ بلبلا اٹھے۔ ہم باہر بھاگ آئے۔ ہم نے حفاظتی ماسک منگوائے جنہیں پہن کر ہم دوبارہ اندر داخل ہوئے۔ یہاں ٹوٹل 3 کمرے تھے۔ ہر کمرے میں انسانی جسم کٹے پڑے تھے، کہیں سلامت لاشیں بھی تھیں، کہیں صرف بازو پاؤں۔ ایک کمرے میں لاشیں بڑی ترتیب سے رکھی گئی تھی، ان کے پیٹ کاٹ کر آنتیں نکال دی گئی تھی، کہیں لاشیں بالکل گل سڑ رہی تھی، کیڑے لاشوں کو کھا رہے تھے۔ اسپیشل ٹیم نے جب ساری لاشیں باہر نکالی تو معلوم ہوا 4 لاشیں تازہ ہیں، 10 لاشیں پرانی ہیں اور باقی 15 لاشیں کاٹ کر پیسز میں رکھی گئی ہیں، یعنی ٹوٹل 29 لاشیں برآمد ہوئی تھی۔ یہ دلخراش کہانی جسے پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اتنی خوفناک تھی کہ انسپیکٹر روی کے بقول اسے مہینے بھر نیند نہیں آئی۔ اس کا ایک کانسٹیبل اتنا ڈرا کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ سارے انڈین میڈیا میں بھونچال آ گیا کہ آخر اتنی لاشیں کہاں سے آئی ہیں اور اتنی لاشوں کا قاتل کون ہے، اور وہ درندہ ان لاشوں کو کرتا کیا تھا۔ یہ 1968 کی کہانی ہے جو دہلی آگرہ ہائی وے پر واقع ایک ہوٹل کی ہے، جس کو شک کی بنیاد پر پولیس نے شکاری کتوں کی مدد سے کھوج کی تھی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار 5 ستارہ نامی ہوٹل تھا، جسے ایک شخص دھیانت لال جی چلا رہا تھا، جسے بعد ازاں حکومت نے گرفتار کر کے پہلے پاگل خانے میں بھیجا، اور جب اس کا ذہنی توازن درست ہوا تو اسے ان گھناؤنے جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے 3 بار سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ دراصل پولیس کو اس علاقے میں کئی افراد کی گمشدگیوں کی رپورٹس مل رہی تھی۔ 4 ماہ میں اس علاقے کے متعلقہ تھانے میں 29 افراد کے گمشدہ ہونے کی درخواستیں پولیس کو موصول ہوئی تھی۔ یہ گمشدہ افراد مقامی اور ہائی وے پر سفر کرنے والے دونوں شامل تھے۔ گمشدگی کے اتنے زیادہ کیسز نے پولیس کی دوڑیں لگوا دی تھی۔ یہ افراد صحیح سلامت اس علاقے میں پہنچتے اور نامعلوم افراد کے ہتھوں چڑھ جاتے تھے۔ نہ تو کوئی ان کو اغوا کر کے تاوان کی رقم مانگتا، نہ یہاں کوئی اتنا بڑا ڈاکو تھا جو 1-2 نہیں پورے 29 افراد کو اٹھا لے۔ پولیس نے علاقے کا چپا چپا چھان مارا۔ ہر ہوٹل، ہر گھر، ہر عمارت، ہر نالا، ہر پہاڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ایک نہیں درجنوں پر تلاشی نہ کی گئی ہو۔ پہلے ماہ جب 10 افراد گم ہوئے تو پولیس نے اس جگہ سے نکلنے والی ہر روڈ اور ہر راستے پر ناکہ بندی کروا دی تھی، مگر اس کے باوجود اگلے 3 ماہ میں مزید 19 افراد اغوا کر لیے گئے تھے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف۔ اس علاقے کے بیچوں بیچ میں ہائی وے کنارے پر واقع 15 کمروں کا ایک رہائشی ہوٹل ہے، جہاں مسافر دوران سفر ٹھہرتے ہیں۔ اس ہوٹل میں سامنے چھوٹا سا ڈھابا ہے، جہاں کا مزیدار کھانا انتہائی مشہور ہے، اور خاص کر کے یہاں کے یخنی پلاؤ کی دھوم پورے ہائی وے پر ہے۔ روزانہ سینکڑوں لوگ یخنی پلاؤ کھاتے ہیں اور رکنے والے کھانا کھانے کے بعد اپنا کمرہ بک کروا لیتے ہیں۔ دھیانت لال جو اس ہوٹل اور ڈھابے دونوں کا مالک ہے، انتہائی ملنسار انسان ہے۔ اس کے ہاتھ کے یخنی پلاؤ کھانے کے بعد انسان اپنے ہاتھ چاٹنے لگتا ہے۔ آخر یہ یخنی پلاؤ لذیذ کیوں نہ ہو؟ یہ یخنی دیسی مرغ یا کسی اور جانور کے رانوں کے بجائے انسانی گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ جی ہاں، دل تھام کر دیکھیے، انسانی گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ دھیانت لال نے یہ ہوٹل کوئی زیادہ پرانا نہیں، صرف 1 سال پہلے کھولا تھا۔ اس سے پہلے یہ شخص کہاں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ ہوٹل پہلے 8 ماہ کچھ زیادہ نہیں چلا، مگر آخری 4 ماہ سے دھڑا دھڑ چل رہا تھا، اور اس کے یخنی پلاؤ کی دھوم اتنی جلدی ہو گئی تھی کہ ہر ٹرک ڈرائیور، کار مسافر ضرور اس کو کھاتا تھا۔ بالآخر پولیس کو بھی شک پڑ گیا۔ جب انہوں نے اس یخنی اور مزیدار کھانوں کی خفیہ فرانسک جانچ کروائی تو یہ گھناؤنا سچ باہر نکلا۔ پولیس نے چھاپا مار کر باقی لاشیں بھی برآمد کر لی تھی۔ دھیانت لال آخر کیسے اتنا بڑا جرم سرزد کرتا ہے؟
آئیے جانتے ہیں۔ پولیس بیان کے مطابق اس ہوٹل کو کھولنے سے پہلے وہ بہار میں عامل تھا اور جادو ٹونے کرتا تھا۔ اس زندگی سے اکتا کر اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور کچھ رقم سودی قرضے پر لے کر یہاں ایک ڈھابا کھول دیا، جس میں اس کے ایک سابق دوست نے بھی مدد کی۔ یہ قرض 10,000 روپے کا تھا، جس پر 3,000 سود چکانا تھا۔ ہوٹل جب نہ چلا تو سودی رقم بڑھتی گئی اور 7 ماہ میں یہ رقم 16,000 روپے بن گئی۔ اب ہوٹل چلانا مجبوری بن گئی۔ اسے یہ گھنونے کام پہلے سے آتے تھے، کیونکہ 20 برس تک وہ انسانی گوشت اور خون کے ذائقے سے آشنا تھا۔ اپنے عملوں کے دوران وہ کئی بار انسانی خون پی چکا تھا۔ بہرحال اس نے ایک دن جب سارے ہوٹل میں ایک مسافر ٹھہرا ہوا تھا، اس کا قتل کیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے مخصوص جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے اس کی یخنی پلاؤ بنائی۔ وہ انسانی گوشت کو پکانے کے بعد نکال لیتا تھا، صرف یخنی چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ڈش اتنی لذیذ نکلی کہ اس کے گاہک 2 دنوں میں سینکڑوں ہو گئے۔ اسی کے ساتھ اس نے ٹھہرے ہوئے مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ قتل کرنے کا کام شیطانی قوتوں کے ساتھ مل کر سر انجام دیتا تھا۔ بالآخر 4 ماہ میں اس نے کئی درجن لاشیں کاٹیں۔ اس کی یخنی اتنی زیادہ بکی کہ 4 ماہ میں 16,000 قرض اتارنے کے بعد اس نے لاکھ روپے کی بچت بھی کی۔ اس کی ہاں نیکی بدی کچھ نہیں تھا۔ زر کی ہوس کے پجاری نے جو قہر مچایا، اس پر عدالت نے اسے 3 بار سزائے موت دلوائی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔